بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 کا آخری حصہ بچا ہوا ہے۔ علم غیب پر خصوصاً ماں کے پیٹ میں اور حمل کے حوالے سے، وضع حمل کے حوالے سے، یہ سب اللہ کے علم حضوری قدیم میں ہے، اور اس کا علم اللہ سبحانہ اپنے محبوب خصوصاً سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں میں، صدق طفیل میں، آپ کے جملہ امت محمدیہ میں اولیاء اللہ کو بھی، محبوبوں کو بھی، جن میں سر فہرست صحابہ کرام کی ذات ہے، جس میں کل حضرت سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق علی الاطلاق والتحقیق والتصدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب کی بھی روایت اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ آج بڑی اہم بات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حصے میں، اس لیے کل میں نے اس کو رکھ بھی دیا تھا۔ وضع حمل کے بعد دو پہلو آتا ہے۔ سب سے بڑا پہلو عمر ہے، عمر کا پانا۔ اچھا، ایک اور بات تو بتایا ہی نہیں کہ اللہ پاک جو ہے جب پیٹ میں حمل ٹھہرتا تو 4 مہینے کے بعد ایک فرشتے کو بھیجتا ہے 4 چیز لے کر کے۔ اب وہ فرشتے وہ 4 چیز ان کے پیٹ میں رہ کر لکھتے ہیں: رزق، عمر، عمل، شقی و سعید، زندگی، موت۔ یہ سب 4 چیزیں، یہ نیک بخت ہیں، مومن ہے، ان کی عمر کیا ہے، رزق کتنا کھائے گا وغیرہ سب۔ اس سے میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں سے بھی اپنا کام کرواتا ہے، تو غیب کا علم بھی اللہ کا کام ہے، یہ بھی اللہ اپنے محبوب بندوں سے کروا سکتا ہے۔ جب ایک کام رحم مادر میں کیا ہے، اسی کو اگر صرف لے لے کہ بیٹا ہے بیٹی، تو بتائیے جو فرشتے آ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ نہیں؟ وہ 4 چیز لکھ رہے ہیں تو کیا آنکھ بند کر کے لکھ رہے ہوں گے انہیں بیٹا یا بیٹی؟ تو اس کو بھی معلوم ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ تو اب آپ کو میں کہوں لکھیے میرے بارے میں، تو وہ نہیں جان رہے کہ میں لڑکی ہوں لڑکا۔ تو تھوڑا سی صحیح سینس دوڑائے نا تو ٹھیک رہتا ہو، لیکن نہیں، لکیر کے فقیر بولتے ہیں نا۔ حضرت ہمارے ایک جملہ بولتے تھے، اگر کھانا میٹھا بنانا ہو تو اس میں 1 کنٹل نمک نہیں ڈالیں گے، اور اگر کھانا کھارا بنانا ہو تو اس میں شکر نہیں ڈالیں گے، لیکن دونوں کو سامنے رکھیے تو دونوں ایک ہی طرح دکھتا، لیکن دونوں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو ایسے ہی بولتے ہیں، ارے اللہ والوں کو پہچان، دکھتے ایک جیسے ہوتے نہیں ہیں، ہوتے نہیں ہیں ویسے۔ تو کلرہ دیکھ کے یہ لوگ جو ہے نا ایکول بول دیتے۔ ہمارے طرح کے ہیں نا، دیکھو 2 پاؤں بھی ہے، 2 ہاتھ بھی ہے، ایسے یہ جو اہل حدیث ہے یہ سب بکتے رہتا ہے۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے تو قبر میں کیوں ڈالے گئے؟ ارے کیوں بولنے کا مطلب تم کو یہ عادت کس نے دیا ہے؟ کیوں؟ حضرت امام رازی کو یہ بات نہیں معلوم تھی۔ تفسیر رازی میں سورہ کہف کی آیت نمبر 12 کے تحت ایک بڑی اہم بات پیش کی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے، کہ آپ نے انتقال سے پہلے وصیت فرمائے کہ سنو، میرے جنازے کو ایسا کرنا، سب سے پہلے تیار ویار کر کے حضور کی بارگاہ میں، مطلب چوکھٹ پہ رکھنا، اور کہنا یہ ابو بکر صدیق ہیں، جنازہ بھی نہیں، ھذا ابو بکرن، یہ ابو بکر صدیق ہیں، آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں آپ کے پاس رہنے کی۔
اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگر اجازت ملی، عقیدہ دیکھیے آپ، یہیں پر سے دیکھیے افضل البشر کا عقیدہ. وہاں پر ٹوکنے والے ٹوکتے ہیں، ارے حضور قبر میں ہے، اجازت کیسے ملتی جی؟ معاذ اللہ، سر پھرے لوگوں کے حوالے سے انتقال کیا ہوا، سو ہم بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہمارے کی. تو لیکن دیکھیے ابو بکر صدیق کے اس جملے پر سب نے لبیک کہا اور وصیت پر عمل کیا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ کو تیار کر کے رکھا گیا انتقال کے بعد اور دروازے پر وہی جملہ کہا گیا. اب سوچئے، اچھا میں یہ سوچتا ہوں کہ کہنے والا بھی کتنا بڑا ولی ہوگا. ابو بکر صدیق جن کو کہہ رہے ہیں وہ بھی کتنا بڑا ولی ہوگا، کیا کہنا. اب ذرا غور کریں، جب کہا گیا تو حدیث پیش کر رہے ہیں تفسیر رازی، امام رازی ام التفاسیر کے امام فرماتے ہیں کہ جیسے یہ آواز دیا تو کہتے ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق. ارے دیر کیوں کر رہے ہو، ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے کب تک دور رکھو گے، جلدی کرو اندر، وہ خود انتظار کر رہا ہے ان کا. اب آپ بتائیے تو مر کر مٹی میں مل گئے، کیا بے وقوفی ہے، کیا عقل ہے. تو مطلب یہ ایسے ہی عقل ان کی کہ نمک اور شکر ان کو ایک ہی طرح دکھتی، تو دے دیجئے ان کو میٹھے کے جگہ میں نمک، نمک کی جگہ میں یہ استغفر اللہ ماں. عقیدت میں حقیقت میں بھی کمی ہے، یہ حقیقت ہے نا بھائی، نمک اور شکر حقیقت ہے، اس کو ایک کیسا کہہ سکتے آپ، حالانکہ بظاہر ایک ہی ہے. اب ماں باپ سب کے ہاتھ پاؤں ہیں ایک دم، سب ایک ہی ہیں، نہیں، ماں باپ کا مقام الگ ہے، باپ کا مقام الگ ہے. حالانکہ سب جانتے ہیں ہمارے ماں باپ کی مطلب عمل اور دخل سے ہم پیدا ہوئے، ہماری اولاد ہمارے عمل دخل سے پیدا ہو رہے، سب جانتے، لیکن یہ بات بولیں گے نہیں. کچھ باتیں حقیقت ہوتی ہے، بولی نہیں جاتی. یہ لوگ سمجھتے نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، ایک آن کے لیے آپ کو موت آئی، یہ بے شک آپ کو عقیدہ رکھنا، یہ بھی نہیں بولنا ہوگا آپ کو. توحید کا جب کانسیپٹ پیش کیا جائے گا تو یہ آپ بولیے، لیکن نبی کی جب عظمت کی بات آئے گی تو آپ خالی شان ہی بیان کیجئے، ایسی بات بیان ہی مت کیجئے جس سے امت کو، جیسے ابھی دیکھیے فرید صاحب آئے تھے تو ایک جملہ کہا میں نے کہ رحمت للعالمین کا جلسہ رکھتے ہیں لوگ اور ایسا رو رو کے بیان کرتے ہیں، لگتا کہ یہی رحمت للعالمین ہے اور حضور جو ہے نا ایک دم مجبور ہے. آپ نبی کو ایسے وصف سے کیوں یاد کر رہے ہو کہ امت جو ہے ایک دم سوچے ارے اتنے مجبور تھے آقا. لو، پیٹ میں پتھر باندھتے تھے، کھانا نہیں تھا. نہیں بولیے آپ، لیکن اس کو کیسے بولیے؟ اس کو پہلے یہ بولیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ پہ پتھر باندھنا اختیاری ہے، اختیاری ہے. ورنہ حضور کی بیوی کو آپ دیکھو، ابو بکر کی بیٹی شہزادی خدیجۃ الکبریٰ جیسی مالدار بیوی، تو آپ یہ بیان کیجئے تب اٹریکشن ہوگا امت کا اور محبت بڑھے گی. واہ واہ واہ، یعنی آپ جو یہ دکھا رہے ہیں یہ ہمارے واسطے دکھا رہے ہیں، آپ مجبور نہیں آقا. آپ کل بھی مختار تھے پیٹ پہ پتھر باندھ کے، نئے بھی باندھ کر کے آج بھی مختار ہے. یہ ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. لوہا ایسا جماعت والے تو خاص طور سے ہری پہ پتھر باندھتے تھے، جواں نکالتے تھے، بکریاں چراتے تھے، ایسا کہ وہ انہوں ٹو ویلر پہ گھوم رہے ہیں، حضور نہیں گھوم سکے. کیا ہے ایک دم مجبور نہیں، حضور مختار ہیں، تھے، رہیں گے. مخلوق میں حضور کے سر کا کوئی نہیں، صاف بات ہے، ایک دم کلیئر. خیر، تو یہ آج دو بات ہے کہ وضع حمل کے بعد دو مرحلہ آتا ہے. سب سے پہلا مرحلہ عمر کا، کیا چیز ہے، اسی لیے صحیح کہا گیا اسلام اور جدید سائنس جو کتاب جو ہے ایک دم دیکھیں آپ. اللہ سبحانہ کس کو کتنی عمر دینا ہے. ایک لفظ آتا معمر، معمر کا لفظ ہے نا، تو آپ لوگ بھی بولتے ہیں نا معمر. اب آپ لوگ تو کیا سوچتے ہیں ان کو 70 80 سال 75 سال کی؟ نہیں، معمر کی تعریف یہ ہے، غوث پاک کی زبان میں کر رہا ہوں میں، 60 سال جو کروس کر جائیں وہ معمر ہیں، اور 60 سال سے کم عمر جن کی ہو وہ معمر نہیں ہے، وہ ان کی عمر ابھی ناقص ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا حضور کامل العمر ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ہو گیا. اب آگے دیکھیے، وضع حمل ما یعمر من معمر، وہ جو معمر کے اپنی عمر کی انتہا کو پہنچا دیا جائے. اب میں نے تفسیر کر دیا، یعنی 60 سال کروس کر جائے، گویا اس نے عمر پا لیا.
اولا ينقص من عمره الا فی کتاب، اور جن کی عمر 60 سال سے کم کر دی جائے، یعنی اللہ نے اس کا مطلب سارے پیدا ہونے والے کو 60 سال عمر لکھا ہے. اب 60 سال جو کروس کر لیا گویا وہ عمر مکمل کر چکا، اور 60 سال سے پہلے جو مر جائے گویا لکھی ہوئی کے علاوہ مرا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ترمذی وغیرہ کی حدیث کے حوالے سے بتاؤں کہ وہ خیر سے محروم تھا، اس لیے اس کی عمر یا اپنی عمر کو مکمل نہ کر سکا. لا یزید المؤمن عمرہ الا خیرا، کہ مومن کی عمر خیر اور نیکی بڑھاتی ہے گھٹاتی نہیں. 60 سال سے پہلے جو مر جائے گویا کہ او ہو خیر سے محروم. عمومی طور پر ہے اللہ پاک، ہاں مرضی ہے، لیکن اصلی جو نیچرلی جو لکھی گئی ہے تقدیری بات، ورنہ قضاء و قدر پہ ہم نے بہت بحث کر دی ہے. ہاں وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ بِأَنْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا، یعنی اپنی عمر کی انتہا کو نہ پہنچ سکے الا فی کتاب. یہ سب باتیں اللہ پاک نے کتاب میں لکھ کر رکھی ہے. وہ کتاب کی تفسیر غوث فرما رہے ہیں کیا؟ اے مثبت مستور فی حضرت العلم الہی ولوح القضاء، قضا کی تختی پر اور علم الہی کی بارگاہ میں سب مثبت ہے، مستور ہے، ایک دم ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. واہ، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب کی عمر کے صدق و طفیل میں وہ عمر عطا فرمائے جو اللہ کو راضگی کا سبب بنے. بس ہم کوانٹٹی نہیں، راضگی کا سبب بنے. ہاں ان ذالک علی اللہ یسیر. اب ایک سوال آپ بتائیے، ابھی میں اگر پوچھوں کہ آج صبح سے لے کے ابھی تک کیا کرے تو آپ سر آنکھ ہو جانے لگیں گے. صحیح ہے؟ 40 سال بعد تو چھوڑیے، وہ تو ٹینشن میں ہارٹ ہی اٹیک ہو جائے گا کیا کرے نہیں کرے. لیکن اللہ پاک کی قدرت دیکھیے اور علم دیکھیے، ڈیٹیل آف لائف، سارے مخلوق کی حیات، عمر، سب کا ایک ایک سیکنڈ کا ڈیٹیل. اللہ پاک فرما رہا ذالک علی اللہ یسیر، یہ میرے پاس ایزی ہے، تیرے پاس ہو سکتا ہے تکلیف دہ ہو. غوث پاک کہہ رہے ہیں اس کی بات. وَإِن كَانَ عِندَكُمْ عَسِيرٌ، اللہ حکمت والے علیم کی بارگاہ میں تو یہ آسان ہے کہ وہ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک دم ثابت رکھے، ایک ایک سیکنڈ کے سیکنڈ کو ثابت رکھے. لیکن تمہارے نزدیک یہ عسیر ہے. یسیر آسان، عسیر سخت، بل متعذر ممتنع، بلکہ امپاسبل ہے کہ تم گنتی کر سکو. نوٹاں آ جاتے تو گنتی نہیں کر سکتے، ہاں کہاں رکھے کتنا رکھے. ہاں اذ لا یسع لکم استحضار. اچھا غوث کی زبانی سنیے، اس لیے کہ تمہاری آن، تمہارے لمحے کو حاضر رکھنا تمہارے بس میں نہیں ہے. یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں. فکیف احوال یومکم، جب آن اور لمحے کو بس میں رکھنا یہ نہیں ہے کہ ابھی میں پوچھوں کہ ابھی کتنی سانس لیے آپ، لمحے کی بات ہے تو نہیں بول پائیں گے. غوث پاک کہتے ہیں تو پھر دنوں، اور پھر دنوں کے بعد مہینوں، پھر مہینوں کے بعد سالوں، ان سب کو مستحضر کرنا رکھنا یہ تو لا یسع لکم، تمہارے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں. فکیف احوالو. اچھا یہ تو پیدا ہونے کی بات ہے نا، لیکن اب ذرا بتاؤ بچپنا کا علم ہے؟ شعور کی بات کر رہے ہیں کہ لمحوں کا علم نہیں بتا پاؤ گے. کیا کیا ایک سیکنڈ میں، ایک گھنٹے میں گزرا، تو بچپنا کیا کیا معلوم ہوگا. ممی پاپا ہاں ایسا کہتے کہ میں ویسا تھا، یہ سب ایک بات. دوسری بات کون جنینن، اور جب ماں کے پیٹ میں تھے اس کا بھی علم نہیں. تو سوچ اللہ پاک کہہ رہا ہے اس علم کو میری بارگاہ میں ایزی ہے، تو اللہ کا علم کیسا ہوگا، کتنا ہوگا. اس لیے کیسا کتنا بیکار ہے، اللہ کا علم ہے. کیف و کمیت سے پاک ہے وہ. خیر یہ ہوئی آخری بات. سبحان اللہ. آپ جو آنے والی بات ہے، جو آج کی گفتگو کا بڑا اہم عنوان ہے، آج جو 2 سمندر کے بارے میں جو سنے تھے نا، مرج البحرین یلتقیان، وہ تو سورہ رحمان میں تفسیر سن لیے تھے کہ دونوں ہیں ایک ہی جگہ، ملتے جلتے ہیں. اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں آئی تھی وہاں. لیکن آج 2 سمندر کو اللہ پاک. اچھا جماعت والے ایک جملہ اور بولتے ہیں، دنیا کی مثال نہیں دینا.
نہیں نہیں یہ جملہ بولتے، جیسے آپ بولے حج کرنے آج جاتے، ایروپلین تھا کیا حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو بدعت ہے کہ نہیں؟ تو یہ دنیا کی مثالیں ہیں. لو کئی مناظرے میں ایسے، جیسے ہم لوگوں نے کبھی کہا نا بدعت کہتے ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے، تو پھر تو مطلب یہ کہ سفر کرنا جو ہے ایروپلین سے حج کے لیے یہ بدعت دلالہ ہے. تو پیدل جاؤ جیسے حضور گئے، صحابہ گئے. نہیں یہ دنیا کی مثال ہے. بھائی مثال دنیا کی ہے لیکن کام دین کا ہے. حج تو دین کا کام ہے نا. یعنی یہ پھنستے ہیں تو کچھ بھی بول دیتے. ایک جملہ یہ جب بولتے ہیں تو اس کا جواب آج دیجیے کہ اللہ سبحانہ نے اپنی عظمت، اپنی توحید کی شان بیان کرنے کے لیے دنیا کی مثالیں دی ہیں. اور دنیا تو بہت بڑی بات، پانیوں کی مثالیں دی ہیں، سمندروں کی مثالیں دی ہیں. اور ان مثالوں کے ذریعے سے کس کو پیش کیا ہے وہ دیکھیے آپ. ما یستوی البحران، دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے. اب تو آسان سمجھ گئے، کہ سمجھ میں بھی آ گیا کہ آسان ہے کہ ہاں دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے. لیکن وہ سمندر کون ہے جو برابر نہیں ہو سکتے؟ وہ غوث پاک دیکھیے فی النفع والفائدۃ الحاصلۃ منہما، کہ دو سمندر نفع میں اور ہونے والے فائدہ میں، اس سے حاصل ہونے والے فائدہ میں ایکول نہیں ہو سکتے. کون دو سمندر؟ ھذا عذب فرات، ایک وہ سمندر جس کا پانی بہت میٹھا ہو. ایسا بولیے کہ ایک دم پانی آ جائے منہ میں، بہت میٹھا ہو. اور جس کا پانی مطلب لینا ایک دم آسان ہو، بہت آسان ہو. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ یہ موٹا پانی ہے، یہ کھارا پانی ہے، ویسے ایک دم بہت مزیدار پانی ہو ایک پانی. اور دوسرا اس کا ایک دم اپوزٹ، ایک دم کھارا پانی یا کھاری پانی، سخت کھاری. لا مصلح یصلح من یذوق منہ، کہ جو بھی چکھے تو وہ چکھنا ان کے لیے باعث عذاب بن جائے، باعث راحت نہ بنے. ایسی کھاری، اوہو اجاج. آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ میٹھا اور کھارا پانی سے کیا تشبیہ دینا چاہا ہے. تو غوث پاک نے کیا کہنا، سبحان اللہ. غوث کروڑوں درود ہو پر طب نبوت، ذل نبوت، نور نبوت کی شان ہو غوث صاحب. اب آپ دیکھیے فرماتے ہیں کہ میٹھے چشمے اور میٹھے پانی، میٹھے سمندر سے تشبیہ جو دی گئی ہے، یہاں مراد ہے وہ مومن جو بحر ایمان اور عرفان کو تصدیق کرتا ہو. یعنی وہ مومن جو ایمان اور عرفان کے سمندر کو تصدیق کرتا ہو. اموٹ زبان میں بولیے مومن. میٹھا سمندر کون ہے؟ مومن. المترشح من بحر الوحدۃ الذاتیۃ، وہ مومن جس کا ایمان وحدت ذاتیہ کے سمندر سے نچوڑ کر آیا ہو. یہ تصدیق کرنے والا مومن عذبن حلوٌ فی کمال الحلاوت، بہت میٹھا ہے، بہت میٹھا ہے. بحر عرفان کا مصدق، بحر عرفان کا مومن بہت میٹھا ہوتا ہے. فراتن، سخت پیاس جو بجھا دے وہ پانی ہے، وہ مٹھاس ہے. عام وقتوں میں تو اب کھانا جب کبھی کبھی کھاتے ہیں تو پیاس نہ بھی لگے تو پینا پڑتا تو اب ایسے وہ، لیکن جب سخت پیاس کے وقت جو پیاس بجھا دے وہ پانی کا کمال الگ ہوتا ہے. وہذا، اور ایک وہ کافر جو بحر غفلت میں غوطہ زن تھا، جکڑا ہوا تھا، وہ کھارے پانی کی طرح ہے. آج اپنے ملک کا مطلب دیکھیے ذرا سی، ایمان والے اور کفر والے آج جو نہ چاہ کر کے بھی اہل ایمان متحد ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ متحد نہیں ہیں. ابھی بھی دیکھیے تو وہ لوگ متحد نہیں ہیں. ایک طبقہ جو بس دادا گیری اور برہمنیت پر مطلب نازاں ہے، بس وہی طبقہ اپنے آپ کو، اس میں بھی فکری طور پر متحد نہیں ہے. مفاد، ہاں مفاد اور موقع پرستی ہے. ہاں صحیح. تو ایمان والے اور دوسرے سمندر سے مراد کفر والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کفر کی تفسیر میں کیے وہ کافر جو کہ غفلت کے سمندر میں
وہاں کیا تھا؟ ایمان و عرفان کے سمندر میں. وہاں بھی سمندر ہے لیکن ایمان دو بحر برابر نہیں ہو سکتے. یعنی وہ ایمان والے جو بحر عرفان میں ہیں اور وہ ایمان والے جو بحر کفران میں ہیں، وہ ایمان والے جو بحر کفر اور غفلت میں ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فاتحہ کی آیت پڑھنے کا من کر رہا ہے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اصحاب نار اور اصحاب جنت برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اصحاب الجنت هم الفائزون. جنتیوں کو اللہ نے فائز بنایا ہے، درجوں بلندی عطا کی ہے، بلند کیا ہے، اور کافر کو پست کیا ہے. برابر نہیں ہو سکتے. یہ سب جملے ہمارے نہیں ہیں، یہ قرآن کے جملے ہیں. سنیں یہ شاہ نواز حسین جیسے لوگ، ہاں لیکن نہیں سنیں گے. بحر غفلت میں ہے، یہ غفلت کے سمندر میں غوطہ زن ہے. تو یہ اتنے کھارے ہیں، ایسے کھارے ہیں کہ اگر چکھ لیں تو بجائے فائدہ کے نقصان ہی نقصان. مرن مفسد للمزاج. ارے جسم کی جو کلائمیٹ چاہیے بجائے اس کے ملنے کے آج الٹا اور مطلب قے ہونا شروع ہو جاتا، الٹا پلٹا سب ایک دم نظام زندگی درہم برہم کر دے گا ایک بار پی لیا تو. من ذاق منہ، غوث کا جملہ، من ذاق منہ، کہ اس بحر غفلت اور بحر کفر سے اگر کسی نے بھی چکھ لیا ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا. اور ہلاکت بھی کیسی؟ ہلاکا ہلاکن ابدین، ہمیشہ کا ہلاک ہو گیا. بحیث لا نجات لہ، کہ اس کے لیے اب نجات کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. امپاسبل، نجات کی کوئی صورت نہیں ہے. اوہ یہ تو ایمان والے اور کفر والے. ایک آیت بڑی اہم یاد آ رہی، سورہ مریم کی آیت ہے جو لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ ہے، کہ ہمارے اور ہمارے مطلب ملک یا ہماری سوسائٹی کا ماحول کیا ہے کہ ہم جس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی ایک مدت ہوتی، اس کی ایک لمٹ ہوتی، پھر وظیفہ یاب ہو جاتے. نوکری ہی کو دیکھ لیں آپ، اس کی ایک لمٹ ہوتی. کمپنی میں سلیکٹ ہو جائیں، کہیں بھی ہو جائیں، ایک لمٹ ہوتی. امامت ہے، خطابت دنیا میں. خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آئیے، اگر وہ آپ کو اپنی محبوبیت کے لیے سلیکٹ کر لے تو کبھی بھی وظیفہ نہیں بلکہ پروموشن ہی کرتا ہے. یہ ایسا سلیکشن ہے. اس کے لیے اپنے کو کیا کرنا ہے وہ میں فارمولا دے رہا ہوں کہ دنیا میں سلیکٹ ہو بھی جائیں تو ایک نہ ایک دن آپ کو اس عہدے سے نیچے اترنا ہوگا، اور جب نیچے اتر جائیں گے تو پھر آپ کا وہ اعتبار نہیں جو اس عہدے پر تھے. لیکن جب اللہ کی بارگاہ کا کوئی سلیکٹڈ بندہ ہو جاتا، ہاں سلیکٹڈ بندہ ہو جاتا، تو اللہ دن بدن اس کو پرموٹ ہی کرتا رہتا، پرموشن ہی ہوتا. اس کے لیے ہم کو کیا کرنا؟ رب فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مان لو میرے نبی کو، مان لو میری کتاب کو، مان لو فرشتوں کو، مان لو، بس بلیو کر لو توحید اور رسالت کو، اور اس کے بعد زندگی اچھی گزارو، نیک عمل کرو. سیجعل لہم الرحمن ودا، تو اللہ تعالیٰ تجھے ایسا اپنا بنا لے گا کہ اب جو تجھ کو مانے گا اس کو بھی اپنا بنا لے گا. سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالیٰ اس بندے، وہ سلیکٹڈ بندے کے لیے مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. یہ دیکھیے پرموشن. ایک تو خود کو سلیکٹ کیا، اب اس کو ہے ہی نہیں کہ ہم نیچے آئیں گے یا کبھی موذب بھی ہوں گے، وظیفہ بھی پائیں گے. نہیں، اب بس دوسرے بھی تمہاری وجہ سے نسبتوں کا کمال دیکھو. ہائے ہائے، اللہ پاک ہم سب کو اللہ اپنے محبوب بندوں کا غلام بنا دے. واہ. تو بحر کفر سے جو کوئی بھی چکھے گا پانی، ہلاک ابدی ہو جائے گا. اس کے لیے نجات امپاسبل. اور بحر ایمان سے جو چکھ جائے گا ابدی نجات ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے ہی نہیں اس کے لیے. واہ.
لا نفع للکفر والضلال اصلا، اہل کفر اور اہل ضلال کا کوئی نفع نہیں، کوئی نفع نہیں. بظاہر وہ مست مگن رہیں، بظاہر مست مگن تو کبھی کبھی کیا شراب پینے والے بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. اب جو آیت کا آخری حصہ دیکھیں، وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور دونوں سمندروں سے تم میں سے ہر ایک ترو تازہ مچھلی کھاتے ہو. کون بولتے ہیں کہ دنیا کا ذکر نہیں ہے قرآن میں؟ لوگ بولتے ہیں کہ دنیاوی باتیں، یہ کیا مچھلی وغیرہ کی باتیں. اور لحمن طریہ، لحم مانے گوشت، طریہ مانے ترو تازہ گوشت. غوث پاک نے ترو تازہ گوشت کی تفسیر کی ہے، اور جو ایسی تفسیر ہے کہ ایک دم واقعی لگے گا کہ سائنسی علم نہیں، سائنسی علم جو ہے غوث پاک کو کیسا تھا کہ گوشت ترو تازہ گوشت تو قصائی کے ہاں ملتا. غوث پاک کہہ رہے مثل السمک، جیسے مچھلی وغیرہ. اور مچھلی کے علاوہ، اب مچھلی کے علاوہ کیا ہے سمندر میں؟ اور کیا ہے بتائیے؟ مچھلی کے علاوہ اور کیا چیزیں کھانے کی ہوتی ہیں؟ نہیں، وہ سب تو مچھلی کی قسمیں ہوں گی، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بتاؤں آپ کو. کچھ چیزیں یہ گول دیکھے ہوں گے، اجلا اس کے نیچے کی چیزیں ہوتی، بہت ساری چیزیں اس کے اندر. یہاں بیچتے بھی ہیں کبھی کیا بولتے ہیں اس کو؟ نہیں، ہاں مشروم ٹائپ کے، ہاں کہ ایک پھل ہے، ہاں ایک پھل بھی ہے، اس کو ہمارے یہاں پانی پھل ہی بولتے. بڑا اس کا پتا ہوتا، اس کے نیچے اس کا پھل ہوتا، ایسے چوکور اس کا پھل ہوتا، کانٹے نکلتے، اس کو چھیلیے تو اجلا نکلتا. یہ پان ٹھیلے پہ، ہاں سنگاڑا برابر. یہ کہاں ہوتا؟ دیکھیے غوث پاک وغیرہ کی تفسیر دیکھے آپ. جیسے مچھلی بھی کھاتے ہو اس سے، سنگاڑا بھی کھاتے ہو اس سے. اوپر اس کے چھلکے میں تھوڑا سی رہتے، ہاں، اور کیا مزہ آتا. اچھا دو ہوتے ہیں وہ، ایک تو وہ کہ ایسے بھی کھاتے اور سوکھا ہوا بھی ملتا، ہاں پاؤڈر بنا کر کے، ماشاءاللہ بہت مفید ہوتا بچوں کے لیے. ہاں سبحان اللہ. یہ دیکھیے میرے غوث کہہ رہے کھاتے ہو نا تم. اور سنو تیسرا فائدہ بتاؤ سمندروں سے. پانی کی مثال تو میں نے دے دیا، لیکن اس سمندر کو میں نے مثال تو ایسے رکھے کہ کفر کے سمندر اور ایمان کے سمندر، لیکن دونوں سمندروں کے اندر جو میں نے ہیرے جواہر رکھے ہیں اس کے لیے کسی کو رکاوٹ نہیں، ہر ایک کھاتے ہو نا. مچھلیاں ہیں وغیرہ. دیکھیے آپ، اسلام مسلمانوں کا مذہب صرف نہیں ہے، اسلام سب کا مذہب ہے، بس مانتا وہی ہے جو مسلمان کہلاتا ہے. ہاں مسلمان کہلاتا، ماننے والے کو مسلمان کہتے، ورنہ ہے یہ سب کے لیے ہے. اب آپ غور آفاقیت دیکھیے، تم سب کھاتے ہو مچھلی وغیرہ، اور تم سب ان دونوں سمندروں سے قسم قسم کے زیورات نکالتے ہو. اب اس کو کیا آسان نہ، یہ زبردج، مرجان، گوہر کہاں سے نکلتے؟ یہ موتیاں، سیپیاں کہاں سے نکلتے؟ سمندر سے نکلتے. واہ واہ واہ، نکالتے ہو نا. اللہ پوچھ رہا نکالتے ہو نا قسم قسم کے زیورات، اور پھر تلبسونہا پہنتے ہو نا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. وَإِنَّمَا أَبَاحَ لَكُمْ سُبْحَانَهُ أَيُّهَا الْمُكَلَّفُونَ مَنَافِعَ بَرِّهِ وَبَحْرِهِ. سنو، اللہ سبحانہ نے تم سب کے لیے، اے مکلفو، یہاں پر ایمان والوں کو خطاب کر رہا، اے مکلفو تم سب کے لیے بحر ہو یا بر ہو، خشکی ہو یا تری ہو، ان میں منافع کی جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں تم سب کے لیے وہ سب کو مباح قرار دیا ہے. اسی لیے فقہاء نے کہا پانی کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اللہ برساتا ہے، ہاں، لیکن جن پانیوں میں آپ محنت کرتے ہیں وہ سب لگا کر کے، ہاں مطلب ہاں آپ کی محنت ہے. تو اب کنواں آپ نے کھود دیا اور پھر آپ نے کہا کہ نہیں اس میں جو بھی پیسہ آپ نہیں وہ نہیں کر سکتے آپ. یہ سب تمہارے لیے مباح ہے. چیز اللہ کی، فائدہ حاصل کریں بندے، اور روکنے والے بھی یہ دھندے والے بندے. اور چوتھا فائدہ دیکھیں آپ، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ، اور کشتیاں بھی اس میں چلاتے ہو نا. حبیب تم دیکھتے ہو، یا اے لوگو تم سب دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں بھی تیرتی ہیں.
کشتیاں بھی چلتی ہیں لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش سکو. یہ اقتصادیات، سفری، تجارتی، کیا کہنا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی رجا ان تشکروا نعمہ وتزید علی انفسکم مزید کرمہ، اور خود پر جو احسانات اللہ پاک نے دن بدن کیے ہیں جب تک تم زندہ تھے، ان تمام کو محسوس کرو کہ ایک ایک چیز تمہارے لیے اللہ پاک نے جو مباح کیا ہے یہ قابل شکر ہے، قابل مطلب شکران نعمت ہے. لیکن تم کس بھول بھلیا میں ہو، کس بھول بھلیا میں ہو. اللہ پاک نے تم سب کے لیے، اچھا مباح کا لفظ کہا، اے مکلفو تم سب کے لیے مباح ہے. اسی سے ایک عقیدہ دیکھیے گا ملا کہ کسی بھی چیز کے ناجائز ہونے کے لیے صراحت ضروری ہے کہ یہ ناجائز ہے. باقی اگر کسی کی صراحت نہیں ہے تو وہ سب مباح ہے، جائز. میں جو جملہ دینے جا رہا ہوں کہ جیسے میلاد النبی ہیں، 11ویں ہے 12ویں ہے، یہ ایک نیا جو نقطہ دے رہا ہوں، دیکھ دی فاتحہ ہے، نظر ہے، نیاز ہے، یہ سب جو ہے مباح ہے، جائز ہے، یہ سب مباح. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حرام ہوتا تو ڈکلیئر ہوتا. کیونکہ اللہ پاک نے سورہ الانعام میں آیت نمبر 8 9 10 11 میں دیکھیں گے آپ تو صاف فرمایا قد فصل لکم ما حرم علیکم، کہ جو جو تم پر ہم نے حرام کیے ہیں اس کا ڈیٹیل ہم نے پیش کر دیے ہیں قرآن میں یا پھر زبان مصطفیٰ پر. آج آپ غور کیجئے نا، 4 پاؤں جو ہے بکری کو بھی ہے، 4 پاؤں جو ہے سور کو بھی ہے. کبھی کبھی بکری بھی پائخانہ پیشاب کھاتی ہے، صحیح ہے، لیکن آج ہم سور سے مطلب گھن محسوس کرتے ہیں اور بکری کے گوشت کو مزے سے کھاتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ کے رسول نے کہا، شریعت نے ہم کو کہا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. تو جو حلال اور حرام ہے اس کا ڈیٹیل ہے. تو اب اگر آپ کہتے ہو کہ میلاد النبی حرام ہے یا فاتحہ نظر نیاز حرام ہے تو اس کا ڈیٹیل ہونا قرآن میں. یہ جملہ ہونا چاہیے الفاتحہ تو حرامن یا ال11ویں حرامن یہ ہونا چاہیے. اور نہیں ہے تو اللہ پاک فرما رہا انما اباح لکم، کہ جو چیز میں نے حرام نہیں کیا تم اپنے سے حرام مت کرو. یہ جرأت ہے شریعت پر. لا تقولوا علی اللہ، قرآن پاک میں بڑی ھذا حلال و ھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب، کہ یہ مت کہنا اپنی زبان سے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اللہ پر افطرا ہے، جھوٹ ہے. اللہ نے کس کو حلال کیا ہے اس کو ذکر کر دیا یا تو قرآن میں یا پھر زبان مصطفیٰ پر. نہیں وہی کہہ رہا ہوں. ارے اس کے لیے تو ہماری بیوی سے ایک مرتبہ ایسے ہی ہو گیا کہ ایسے گئی تھی ہمارے سالہ کے رشتہ دار رشتے کرنے کے لیے، تو ایسے مل گئی ایک سرپھری. نہیں ہم لوگ درود پہنچاتے تو زبردست انداز میں، اچھا کون سے گاڑی سے پہنچاتے آپ؟ بھائی کیسے پہنچاتے ہیں ہم لوگ؟ تو نہیں درود پہنچانا مقصود ہوتا. کس نے کہا درود پڑھنا مقصود ہوتا؟ کون قرآن کی آیت کریمہ ہے کہ درود پڑھو اور پہنچاؤ؟ یہ کیا ایک دم شرارت ہے. نہیں کھانا سامنے نہیں رکھنا چاہیے. ارے بھائی آپ ایک ٹاپک پہ رہو، یہ تو درود پہنچاتے ہیں پہلے یہ تو ثابت کرو ایک بات. دوسری بات کھانا سامنے نہیں رکھنا چاہیے، تو پھر ٹھیک ہے کہاں رکھنا چاہیے؟ بتا دیجئے کہاں رکھنا چاہیے. ارے کہاں رکھنا چاہیے؟ دعا کیسے کرنا چاہیے؟ پیچھے ہاتھ رکھ کر کے. کمال ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ایک دم بالکل ہاتھ اٹھا کے بغیر بھی مطلب قبول کرتا. بہرحال دلائل بھی دیے، لیکن جو الزامی سوال ہوتا ہے نا ان کو الزامی جواب ہی دینا چاہیے. میں بس ایک جملہ آج کی اس گفتگو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے حلال و حرام کا جو کانسیپٹ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حلال کہا وہ حلال ہے، اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہا وہ حرام ہے. باقی حلال و حرام کے درمیان اگر خاموشی ہے قرآن اور حدیث کی طرف سے تو وہ مباح ہے، جائز ہے. چاہو تو استعمال کرو، چاہو تو استعمال نہ کرو، یہ اختیار دیا آپ کے اوپر. اب آپ دیکھیے نا، مچھلی حلال کہا لیکن کہاں ہم کھا رہے ہیں؟ تو کیا فتویٰ لگائیں گے؟ نہیں، یہ مباح کی منزل میں ہے، یہ واجب و فرض کی منزل میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یا بالکل مطلب ایسا مطلب حلال نہیں ہے کہ بالکل اس کو نہیں کھائیں گے تو بالکل مر جائیں گے، ایسا بھی نہیں. بس مباح ہے، کھا لیں ماشاءاللہ، بس جسم کے لیے مفید ہے وغیرہ وغیرہ. خلاصہ یہ کہ حلال و حرام کا جو کانسیپٹ اللہ پاک نے، بلکہ یہاں پر دیکھیں کہ اس مچھلی گوشت کے تر و تازہ گوشت اور یہ ساری زینتوں کی چیزیں بیان کرنے کے درمیان میرے غوث پاک نے ایک جملہ فرمایا کہ جو زینتوں کی چیزیں تم نکال کر پہنتے ہو یہ سب تمہارے لیے مباح قرار دیا ہے. یعنی
اگر تم صراف کے پاس جاؤ گے تو خرید کر پہننا ہوگا، سمندر سے نکالو گے تو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر کیپیسٹی ہے تو سی پی نکالو، پہنو۔ آج بھی دیکھے ہوں گے آپ، کہیں سے کسی کو خزانے مل جاتے ہیں تو کوئی پرتیبند ہے نہیں، اللہ کی چیز ہے وہ، تمہارے لیے وہ حلال ہے۔ ایک عقیدہ یہ بھی ملا کہ اگر کوئی چیز ہاں خزانہ وغیرہ اگر مل جائے اور وہ خزانہ کے مطلب محسوس ہو کہ یہ کوئی اس کا مالک ہی نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تمہارے لیے مباح ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ رب، ہاں سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ارے بھائی آپ کے یہاں ہم نے کام کیا 20 روپے میں، لیکن آپ 25 روپیہ دے رہے ہیں تو 5 روپے حرام ہے میرے لیے یا سود ہے میرے لیے؟ نہیں، یہ مباح کہیں گے، یہ میری طرف سے ہے، یہ کہیں گے ہاں۔ تو اے میرے بندو، بحر عرفان اور بحر ایمان میں غوطہ زن ہونے والو، تم سب کے لیے میں نے یہ حلال اور مباح قرار دیا ہے، اس لیے یہ چیزیں استعمال کرو۔ اس آیت کریمہ سے ایک کانسیپٹ تو ملا، حلال و حرام کا پیمانہ، کہ میلاد النبی ہو، 11ویں ہو، 12ویں ہو، یا معمولات اہل سنت میں جتنے بھی معمول ہیں ان تمام کو حرام کہنے والوں پر دلیل ہے کہ اللہ پاک نے حلال اور حرام کو ڈیٹیل کے ساتھ پیش کرنے کا وعدہ فرمایا، یا تو قرآن میں یا زبان مصطفیٰ پر حلال اور حرام کے حوالے سے۔ اب اگر جس کسی چیز کو بھی حرام کہا جائے گا تو اس کا قرآن میں جزیہ ہونا چاہیے یا حدیث پاک میں اس کی صراحت ہونی چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے، جیسے میلاد النبی ظاہری طور پر، 11ویں 12ویں فاتحہ نظر نیاز ظاہری طور پر، تو یہ ساری چیزوں کو کہنا پڑے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ہے، مباح ہے، مبارک ہو میلاد النبی جائز ہے، فاتحہ جائز ہے، 11ویں جائز ہے، یہ ساری چیزیں جائز ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی آل اولاد کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرمائے، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بلا و وبا سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔